نے جو ابھی کہا ہے کہ بھائی اسلامی حکومت ہونی چاہیے، یہی تو مسئلہ ہے کہ اس میں انٹرپریٹیشن والا اسلام ہونا چاہیے. کس کا؟ اپلیکیشن کے اوپر ہی تو سارا جھگڑا ہے. کس کا؟ یعنی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان سارے کے سارے اس ملک کے 7 کروڑ 10 کروڑ 8 کروڑ مسلمان مل کے اگر کفر بھی قبول کر لینا تو وہ اسلام ہوگا، مل کے کر لیں. مدعا یہ ہے کہ یہ جب بھی مل کے کرے گی نا قوم، وہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا. تو قائد اعظم کو قبول کر لیا، وہ لیڈر ٹھیک ہی نکلا. انتشار سے بچو، مسلمانوں کے عمل کو ہی اسلام کہو، مسلمانوں کے متفق عمل کو. یہ قوم کو اختیار دے دو، قوم کسی طریقے سے اکٹھی ہو جائے، کوئی ایسا فارمولہ بن جائے، قوم کو اختیار کا اپنے چاہے اس کا بنا لو نظام جو کچھ چاہے، اور انشاءاللہ تعالی وہی بنے گا جس کا نام اسلام ہوگا. بحث نہ کرو، علماء سے بچو اور مشائخ کرام سے بچو اور سیاسی لیڈروں سے بچو، قائدین سے بچو. قیادت سے بچ جاؤ، مولوی صاحب سے بچ جاؤ، پیر صاحب سے بھی بچ جاؤ. ہو سکتا ہے اگلی جمعہ میرے پاس بھی نہ ہو. مدعا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس پھر صحیح اسلام ہو جائے گا. اسلام یہ ہے مسلمانوں کا متفقہ لاہ عمل. مسلمانوں کے ملک مانگتے ہیں پاکستان تو وہ اسلامی ہوگا، اسی کو اسلامی بولتے ہیں. 4 بھائی مل کے فیصلہ کریں اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ انتشار نہ رہا گھر میں. انتشار چاہے مسجد کے اندر ہو، وہ اسلام نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 آدمی مسلمان نہیں ہیں، مان لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو مسلمان مانے، فرض کر لو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان وہ نہیں ہے جس کو امت سے نکالا حضور پاک نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک ہوئی جس کو اللہ مسلمان نہ مانے. اور اگر یہ ساری امت ایک ہی امت ہے تو پھر سب کو اتفاق سے لانا، اتحاد میں لانا ہی اسلام ہے. دشمن لاتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ہندو آپ کو اکٹھا کرتا رہا ہے، وہ ہندو بے وقوف اب پاگل ہو گیا، کمزور ہو گیا. ورنہ ہندو للکارتا تھا، آپ اس شام کو مسلمان ہو جاتے تھے. 65 نے اسے للکایا اور آپ کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. 17 دن پورے مسلمان رہے آپ. تو دشمن بھی کچھ منافق ہو گیا، زیادہ کافر نہیں رہا. کافر اچھی چیز ہوتا ہے، منافق بہت بڑا ہوتا ہے. دشمن منافق ہو گیا اور اندیشہ کوئی نہ کامن رہا، اور کامن منفعت کی طلب بھی نہیں رہی آپ کی. اب ذاتی منفعت ہے، بھائی امیر ہوتا ہے اور دوسرے بھائی کو ملازم رکھتا ہے اپنے پاس. یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی. اس کو برابر کا حصہ نہیں دے گا، اپنے پاس ملازم کر دے گا. کہتا میں اللہ نے بڑا فضل کیا مجھ پر، پھر کہتا تو میرے پاس ملازم ہی ہو جا. چنگا فضل کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ تجھے تو عذاب میں رکھا ہوا ہے. یعنی کہ بھائی کو ملازم اپنے پاس رکھنے کی بجائے بھائی کو اپنے برابر کا کوئی حصہ دو، اگر بھائی کی طرح ہے تو. بارہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، مشکل بات ہے. تو کارخانہ ہے ایک بھائی کے پاس، دوسرے کو کہتا ہے تو ملازمت کر لے ہمارے پاس. حصہ کوئی نہیں دیتا، ایک دوسرے کو دولت سے ڈراتا رہتا ہر آدمی. نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم غلط ہو گئی. پھر تقسیم نامنصفانہ ہونے کے بعد پھر ہزار ہم مسئلے لائے ہیں، فلسفے لائے ہیں، وہ مانتا ہی کو نہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ چھوڑتا نہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ دل ملا رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور درمیان والے لوگ پریشان ہیں. اس سے پیسہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے اسلام پڑھ. کہتا ہے پیسہ برابر کا کسی طریقے سے کرو، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. کہتا ہے کلمہ پڑھ، اللہ کا نام لے، تو بھی خدا کا نام لے، ھذا من فضل ربی. کہتا ہے یہ رب کون سا ہے کہ تیرے پاس مال بھیجتا ہے، مجھے غریبی بھیجتا ہے؟ اللہ نہیں کیا، وہ تم نے کیا ہے. اور غاصب جو ہے وہ اللہ کا نام رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اوپر قائم، اللہ کا چھوٹا نام کا رکھا ہوا ہے. کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا، تو بھی اللہ سے مانگ. وہ کہتے ہیں اللہ سے تو میں مانگوں گا، پہلے میں تیرے ساتھ حساب برابر کروں گا. یہاں سے جھگڑا پڑ گیا. تو اس لیے اگر آپ یہ دیکھو کہ کسی پیسے والے میں تھوڑا سا رحم تو اس میں آ نہیں سکتا. پیسے والے میں پیسے کی خوبی ہے، یہ پریشان کرتا ہے. اور ان میں طاقت آ جائے غریبوں میں اپنا حق لینے کی، تو پھر آپ کا کوئی انقلاب آ گیا، پھر تفریح مچ گئی. آپ اس کا کوئی اللہ انتظام کرے، مل جل کے انتظام کر لو. اتنا غریب کو غریب نہ رکھو کہ وہ اس کی مفلسی اس کے لیے گمراہی بن جائے یا کفر میں داخل ہو جائے. مسئلہ حل ہو جائے گا.